السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں ٹھیک ہوں گے۔ ویڈیو جو ہے نا وہ سٹارٹ ہو چکی ہے۔ میں نے آج بھی آپ سے نا کمنٹس کے حساب سے ہی ویڈیو کا کانٹینٹ جو ہے وہ شیئر کرنا تھا، یہی کہ مطلب ہسبینڈ کی ڈیتھ کے بعد سسرال والوں کا میرے ساتھ رویہ کیسا تھا، اور باقی کیا مشکلات تھی جو میں نے ہسبینڈ کی ڈیتھ کے بعد فیس کی۔ فرسٹ آف آل تو یہ بتاتی چلوں، جو میرے چینل پر نیو ہے، فرسٹ ٹائم میری ویڈیو واچ کر رہی ہیں، کہ 2020 میں میرے ہسبینڈ کی جو ہے نا وہ شوگر کی وجہ سے آئی سائٹ جو ہے نا وہ بالکل 99% جو ہے نا وہ ختم ہو گئی تھی، یعنی وہ 99% بلائنڈ ہو چکے تھے۔ جو بلیس ہو گئے، پھر آپ کو پتہ ہی ہے کہ کیا مشکلات ہو سکتی ہیں۔ بیٹا تب میرا 1 کلاس میں تھا اور بیٹی 3 کلاس میں تھی، تو بس پھر ذمہ داریاں تو ساری گھر کی اسی وقت ہی میرے مطلب سر پہ آن پڑی۔ لیکن یہ تھا کہ ان کا ساتھ تھا، وہ گھر میں تھے، تو اتنا مجھے فیل نہیں ہوا، ہوتا تو تھا لیکن بہت زیادہ نہیں۔ بس یہ تھا کہ وہ جو بلیس ہو گئے تھے، زیادہ وقت وہ مسجد میں ہی اپنا نا سپینڈ کرتے تھے، اور یہ بس یہ تھا کہ بچے ایک تو بہت چھوٹے تھے، دوسرا بچوں کو یہ تھا کہ پاپا تو ہیں نا، تو وہ اور جب نظر چلی گئی فرسٹ ٹائم ایمان مبین نہ اسکول گئے نہ، ورنہ وہی پک کرتے تھے، وہ پک اور ڈراپ وہی کرتے تھے بچوں کو۔ تو جب ان کی نظر چلی گئی تو پھر نا میں ان کو اسکول چھوڑ کے بھی آتی تھی اور لے کے بھی آتی تھی، گروسری مطلب کچن کا سارا راشن وغیرہ، یعنی 1 to all جو ہے نا رسپانسبلٹیز وہ میرے اوپر آ گئی تھی۔ لیکن یہ ہے کہ کچھ جیسے بل پے کرنے ہیں، کوئی ایسی چیزیں مطلب 100 میں سے نا 20-30% وہ اپنے مطلب فرینڈز وغیرہ کو کہہ کے بھی نا تو وہ بھی کام کروا لیتے تھے، جیسے بل جمع کروانا ہے، کوئی آٹا وغیرہ منگوانا ہے، ایسے کہ کام ظاہر سی بات ہے وہ مسجد میں جاتے تھے، ان کے نیبر میں فرینڈز وغیرہ بھی تھے، جیسے بھی ہے، تو وہ تو بہت زیادہ نہیں تھا، اپنی میڈیسن بھی منگوا لیتے تھے، یا ان کے فرینڈ وغیرہ خود کہہ دیتے تھے کہ ہم بچوں کو چھوڑ آتے ہیں۔ لیکن یہ ہے، میں نے کہا کہ نہیں، اتنی بھی ذمہ داری کسی پہ نہیں ڈالنی چاہیے، جتنا میں کر سکتی ہوں میں کرتی ہوں۔ اور پھر جو مجھے نہیں پتا ہوتا تھا کسی کام کا کہ کدھر ہے، کہاں جانا ہے، تو وہ پھر کسی سے وہ کروا لیتے تھے۔ 2020 میں ہسبینڈ کی جو ہے وہ نظر چلی گئی، اور پھر 2022 12 جولائی جو عید کا 3rd ڈے تھا نا، تب ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ تو ان کی ڈیتھ کے بعد پھر مجھے پتا چلا کہ مشکل زندگی کس کو کہتے ہیں، اور پھر میں نے کتنی زیادہ مشکلات فیس کی۔ نو ڈاؤٹ کہ سب میرے ساتھ تھے، سب حوصلہ دیتے تھے، اور بہن بھائی مطلب سسرال والے بھی اچھے ہی تھے، ایسے ہی میں ان کو برا نہیں کہوں گی۔ لیکن یہ ہے کہ پھر ذمہ داریاں اور بہت زیادہ بڑھ گئی۔ ظاہر سی بات ہے، وہ تو مرد تھے، وہ تو کسی مرد کو کہہ کے بھی کام کروا لیتے تھے، لیکن پھر میں نے کہا کہ نہیں، میں نے کسی کو بھی نہیں کہنا۔ اس میں میری نہ تو انا تھی، نہ ہی میری اکڑ تھی، بس یہ تھا، میں نے کہا یہ تو پتہ نہیں کتنی پوری زندگی ایسے ہی رہے گا، تو میں کتنا کا کسی کو کہوں گی اور کتنا کوئی کر دے گا۔ ابھی تو نئے نئے ہے نا، سب کہہ رہے، مطلب شروع میں سب کہہ دیتے ہیں نہیں ہم ہیں، ہم کر لیں گے، لیکن پھر جب میں عدت میں تھی، امی پھر ادھر رہی میرے پاس 3-4 ماہ، لیکن بچے جب ان کے پاپا کی ڈیتھ ہو گئی، ان کے 7-8ویں دن بچے جو ہے وہ اسکول جانا انہوں نے سٹارٹ کیا۔ فرسٹ ڈے جب وہ اسکول گئے تو لٹرلی وہ دونوں ہی رو رہے تھے، حالانکہ میں نے سنا تھا کہ جس دن ان کے پاپا کی ڈیتھ ہوئی ہے نا، وہ دونوں بچے نہیں روئے، نہ ایمان نہ مبین، وہ اتنے چھوٹے تھے، اور اصل میں انہیں ڈیتھ کا کنسیپٹ ہی نہیں تھا کہ ڈیتھ ہوتی کیا ہے، کس کو کہتے ہیں، موت کس کو کہتے ہیں۔ مبین بلکہ 6 ماہ تک یہی کہتا رہا، مما میں نے تو کہا تھا پاپا آ جائیں گے، پاپا تو آئے نہیں۔ اب ماشاء اللہ مبین 4 کلاس میں ہو گیا ہے، ایمان 6 کلاس میں ہو گئی ہے، اب ان کو تھوڑا تھوڑا فیل ہو رہا ہے کہ موت کہتے کس کو ہیں، کہ جو چلا گیا وہ واپس نہیں آئے گا، تو اب بلکہ وہ فیل کرتے ہیں۔ فرسٹ ڈے جب وہ اسکول گئے، بس ان کو یہ تھا کہ ہم نے پیدل نہیں جانا، حالانکہ بہت زیادہ بھی نہیں تھا، ہمارے گھر ٹاؤن میں ہی اسکول تھا، لیکن وہ کبھی گئے نہیں تھے۔ تو پھر میں نے اب اور بھی کوئی چھوڑنے والا بھی نہیں تھا،
اور پھر مجھے بھی یہی تھا کہ اگر کسی کو کہہ بھی دوں گی اس کے چاچو وغیرہ کو تو وہ ان کا ٹائم علیحدہ ہی ہے نا، تو پھر کون کوئی سال 6 مہینے کوئی 4 ماہ ٹائم نکال لیتا بچوں کی خاطر، لیکن کرنا تو عورت کو ہی ہوتا ہے، عورت بچوں کی خاطر سیکریفائس کر لیتی ہے، میرے خیال میں کوئی دوسرا لانگ پیریڈ نہیں کر سکتا چاہے کوئی بھی رشتہ ہو۔ اس وجہ سے بھی میں نے بچوں کو سمجھایا نہیں، میں نے ان کو اچھی پاکٹ منی دیتی رہی سٹارٹ میں کہ نہیں کسی طرح ان کا دل لگ جائے، پھر وہ اللہ کا شکر ہے وہ اسکول جانا اکیلے سٹارٹ ہو گئے، اکیلے ہی آ جاتے تھے اپنی فرینڈس کے ساتھ۔ یہ ایک بہت بڑی ایک ٹینشن تھی جو اللہ کا شکر ہے کہ ختم ہو گئی۔ پھر عدت میں یہ ہے کہ بل وغیرہ جو جمع کروانے تھے وہ تھا، پھر وہ بھی اللہ کا شکر ہے قاری صاحب تھے مسجد کے، وہ پہلے بھی ایمان کے پاپا کے ہوتے وقت بھی وہ ہی پے کر کے آتے تھے۔ جتنے کام عدت میں کسی سے میں نے کروا سکتی تھی نا وہ میں نے کروائی۔ پھر جیسے میری عدت پوری ہوئی میں نے کہا نہیں، کسی کو کہنے سے بہتر ہے میں خود ہمت کروں۔ اور پھر جب میں عدت میری کمپلیٹ ہوئی اور پہلی دفعہ میں بل جو ہے نا وہ جمع کروانے گئی بینک میں، اب یقین کریں اتنا مجھے پتہ نہیں کیا نہ عجیب کہوں برا کہوں یا پتہ نہیں میں کس طرح بینک گئی، اور زندگی میں فرسٹ ٹائم میں نا کسی بینک میں گئی ہوں گی، کبھی بھی میں آج تک نہیں گئی۔ تو بس وہ بھی اللہ نے ہمت دی، وہ کہاں بھی ہو گیا، بچے بھی آنا اسکول خود ہی جانے لگ گئے، خود ہی آتے تھے، کیونکہ میرے پاس پھر بعد میں بھی اتنا ٹائم نہیں ہوتا تھا۔ میں نے جی گروسری کرنی ہے، راشن لینا ہے گھر کا، پیچھے یہ وہ اتنی زیادہ اچانک ذمہ داریاں پڑ گئی، پھر مجھے احساس ہوا کہ مطلب یہ تو ذمہ داریاں بہت مشکل ہیں، ورنہ حالانکہ ہسبینڈ جاب لیس ہو گئے تھے تب بھی سارے کام میں خود ہی کرتی تھی، لیکن اتنا فیل نہیں ہوتا تھا۔ جیسے میں بازار سے آئی ہوں، اگر گھر کوئی بھی نہیں تھا، اب گھر میں کوئی بھی نہیں ہوتا، بچے اسکول چلے جاتے ہیں اور میں اکیلی ہوتی ہوں، لیکن یہ ہے تب اگر میں بازار سے آتی تھی اس کے مجھے پتا ہوتا تھا ہسبینڈ گھر ہیں، اور آتے ہی بس انہوں نے پوچھنا شروع کر دیتے تھے کہ میں بھی انہیں بتاتی تھی کہ میں ایسے گئی، ایسے ہوا، یہ ہوا، تو بس نا مجھے فیل ہی نہیں ہوتا تھا، یعنی کوئی مشکل سننے والا بھی تھا نا، لیکن اب نہیں ہے۔ اب بس مجھے ہوتا ہے کہ گھر جانا ہے، میں نے ہی لاک کھولنا ہے، پھر یہ ہے وہ ہے۔ تو یعنی میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ واقعی بڑے صحیح کہتے ہیں کہ مرد کی جوتا بھی گھر میں پڑا ہونا تو اس کا بھی روب ہوتا ہے۔ تو بے شک وہ بیمار رہے اتنے سال، ان کی نظر بھی چلی گئی، لیکن مجھے نہیں اتنا مشکل ہوا۔ باہر کی لیڈیز وغیرہ جو نیبر میں جو بھی ہے وہ فیل کرتی تھی آپ کیسے کرتی ہیں، آپ اپنے ہسبینڈ آپ کے بیمار ہیں، حالانکہ میں انہیں ہاسپیٹل وغیرہ بھی خود ہی لے کے جاتی تھی، تو سم ٹائم ان کی طبیعت خراب ہو جاتی تھی، میں ایمرجنسی بھاگ کے اسٹور سے میڈیسن لے آتی تھی، جیسے ان کو شوگر تھی، ان کے کڈنی بھی مطلب 60% خراب تھے، زیادہ پین ہو رہی ہے، میں جا کے کیونکہ مطلب پاس پاس کے جتنے بھی میڈیکل سٹور تھے نا یہ خود بھی جاتے رہے تھے نا، جب نظر صحیح تھی وہ ویسے بیمار تھے میرے ساتھ چلے گئے، سب کو پتا تھا، تو میں بتا کے میڈیسن لے آتی تھی۔ تو جب کوئی پوچھتا تھا تو مجھے بڑا عجیب سا لگتا تھا، میں کہتی تھی یہ کیوں پوچھتے ہیں، ظاہر سی بات ہے ذمہ داری ہے میں نے پوری کرنی ہے نا، میں نے کرنا ہے نا۔ لیکن جب وہ چلے گئے نا پھر مجھے پتا چلا کہ پھر مجھے بہت زیادہ مشکلات ہوئی سٹارٹ میں سال 6 ماہ۔ تو جب بھی میں کوئی فرسٹ ٹائم میں کوئی کام مجھے کرنا تھا، کوئی زیادہ دور بازار جانا ہے، بچوں کے بے فارم کا مسئلہ بن گیا، وہ آئی ڈی کارڈ کے آفس جانا پڑا، تب میرا آئی ڈی کارڈ ایکسپائر ہو گیا، تب پوچھ کے میں گئی۔ تو ایسے کام کرتے وقت نا مجھے بہت ٹینشن ہوئی، اور میں مطلب نا رونے لگ جاتی تھی کہ اللہ اتنی ذمہ داریاں، لیکن پھر میں ساتھ ساتھ دعا بھی کرتی تھی، میں کہتی تھی اللہ تو نے ڈالی ہیں تو صبر دے۔ اور اب یقین کریں میں نے 5 وقت نماز پڑھ کے نا سب سے پہلی میری دعا ایک ان کی مغفرت کی ہوتی تھی، بخشش کی ہوتی تھی اپنے ہسبینڈ کے لیے، اور سیکنڈ مجھے یہ ہوتا تھا کہ اللہ صبر دے اور ہمت دے۔ واقعی صحیح بات ہے، جب صبر آ گیا ہمت آ گئی تو زندگی جو ہے نا وہ اب اتنی مشکل نہیں لگتی۔ لیکن نو ڈاؤٹ کہ مطلب ہے، لیکن میرے پاس اب الفاظ نہیں ہے میں کیسے ایکسپلین کروں۔ آئی ایم شیور کہ آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ یعنی مشکلات تو رہیں گی، لیکن ویسی نہیں ہے کہ جو انسان کہے کہ ہائے پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، یہ وہ کام سٹارٹ میں تو کوئی کام کرنے کا دل ہی نہیں کرتا تھا، کیونکہ حوصلہ نہیں تھا، صبر نہیں تھا،
اب یقین کریں اللہ اتنا غفور الرحیم ہے، میں پہلے سوچتی تھی کہ اللہ چلیں کوئی نہیں، یہ جو بلیس ہو گئی ہیں، ان کی آئی سائٹ چلی گئی ہے، بیمار ہیں، اللہ ان کو ایسے ہی ہمارے پاس رکھنا، ایسے ہی بچوں کے سروں پہ رکھنا۔ اگر میں سوچتی تھی نا ایک منٹ کے لیے کہ ایسے ہو جائے گا تو پتہ نہیں دنیا قیامت آ جائے گی، زندگی ختم ہو جائے گی، رک جائے گی، پتہ نہیں کیا ہوگا۔ لیکن واقعی صحیح کہتے ہیں کہ اللہ جس کو صبر دے دیتا ہے نا، اب یہ ہے کہ کچھ بھی نہیں ہوا، ہم ویسے ہی کھا رہے ہیں، ویسے ہی پی رہے ہیں، ہر کام ایسے ہی ہے۔ لیکن ایک نا بس کیا کہتے ہیں کہ ایک دل کا ایک کونا کہہ لیں کہ وہاں ہے، تکلیف ضرور ہے، لیکن سٹارٹ میں تو بس ایسے میں ہو گئی تھی کہ میرا نہ اٹھنے کو دل کرتا تھا، نہ کھانے کو، نہ پینے کو، نہ بچوں کو دیکھنے کو، ایسے تھا بس نہ میں نے نہیں کچھ کرنا، میرے سے کچھ ہونا ہی نہیں ہے۔ بس میں نے بھی دعا کی، میں نے بچوں کے حق میں کی۔ اب بچے تھوڑے تھوڑے بڑے ہو رہے ہیں، اب ان کو پتا ہے کہ پاپا نہیں ہیں تو کیا مشکلات ہیں، باپ کا سایہ کیا ہوتا ہے۔ تو پہلے میں کہتی تھی کہ اللہ ہسبینڈ کو اتنی مہلت دے دے کہ یہ نا بچوں کی شادیاں ہو جائیں۔ اب یقین کریں اکثر جب ان کی زیادہ طبیعت خراب ہو جاتی تھی نا، میں یہی دعا کرتی تھی، میں کہتی تھی اللہ ان کو نا اتنی مہلت دے کہ بچوں ایمان اپنے گھر کی ہو جائے اور یعنی نا بچوں کی شادیاں ہو جائیں، تو یہ تو پھر میں تو نہیں کر سکوں گی۔ لیکن کہتے ہیں کہ اللہ پاک جو انسان کے لیے سوچتا وہ بہتر ہے۔ اب ان کی ہسبینڈ کی ڈیتھ ہوئی تو بچے اتنے چھوٹے تھے، وہ روئی نہیں۔ ایمان خود آج کہتی ہے کہ مما مجھے اتنا رونا ہی نہیں آیا، پتا نہیں، میں نے کہا پاپا آ ہی جائیں گے۔ مبین بھی 6 ماہ تک یہی کہتا رہا۔ تو میں پھر سوچتی ہوں، میں نے کہا جو میں اللہ سے مانگتی تھی کہ اللہ اتنی مہلت دے دے، ہو سکتا ہے تب بچوں سے یہ صدمہ برداشت ہی نہ ہوتا، بچے کتنا ڈپریشن میں آ جاتے، اور میں پھر کیسے ان کو ہینڈل کرتی۔ اب تو یہ تھا نا کہ بچوں نے اتنا فیل نہیں کیا، بس 5-6 دنوں کے تک مہمان رہے، بچوں کے ساتھ لگے رہے، پھر اسکول جانا سٹارٹ ہو گیا۔ پھر میری کوشش یہی تھی کہ ان کو کسی چیز کی کمی نہ آنے دوں۔ ابھی بھی میں یہی کہتی ہوں کہ بس نہ جتنی میری پہنچ میں ہو نا ان کو وہ چیز پرووائڈ کروں، میں خود اپنے لیے کچھ لوں نہ لوں، کھاؤں نہ کھاؤں، بس بچوں کا مجھے ہوتا ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ جب بچوں کو، ایسے بچوں کو جن کے سر پہ ماں یا باپ نہ ہو، تو ان کو جب تھوڑی سی بھی کسی چیز کی کمی آتی ہے نا تو وہ بہت اس کو فیل کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے یہ، پھر وہ زیادہ مطلب تنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر انہیں کوئی ایسی کوئی تنگی تکلیف نہ ہو نا تو پھر وہ تھوڑا مطلب کم ہوتے ہیں، میں نے یہ فیل کیا ہے۔ تو بس پھر میں نے چینل بھی کھول لیا۔ پلیز آپ سے ریکویسٹ ہے، چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں، اور ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے میری ہیلپ کریں۔ مجھے بہت شوق ہے کہ اللہ میرا چینل جو ہے وہ مونیٹائز ہو جائے، میری چینل جو ہے نا وہ گرو کرے، تاکہ میں اس کام میں لگ جاؤں اور نہ ٹینشنوں سے فری ہو جاؤں، انشاءاللہ آمین۔ تو آپ سے پھر ریکویسٹ ہے، پلیز چینل پر نہیں ہے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیا کریں، اور زیادہ سے زیادہ اور ویڈیو کو نا فل واچ کیا کریں۔ اور جو مجھے سبسکرائب کر رہے ہیں ان کا بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ، اللہ پاک ان کے بھی کام میں برکت ڈالے، ان کی روزی میں برکت ڈالے، اور مجھے ایسے ہی سپورٹ کرتے رہیں، اور کمنٹس بھی کیا کریں کیسی ویڈیوز بناؤں، مجھے زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں، اور تب تک اللہ حافظ۔